ہم ایمان والے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ کبھی ہم نے ہسٹری اٹھا کر دیکھا کہ بھائی یہ ایمان کی دولت ہم تک کیسے پہنچی؟ یہ ایمان کی شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاباؤں میں کیسے کی، اور جو صحابی رسول تھے ان کو کتنی تکلیفیں ہوئی، کتنی پریشانیاں ہوئی، کتنے دکھ جھیلنے پڑے؟ پتہ ہے کچھ؟ نہیں پتہ ہے، کیونکہ ہمیں مفت میں مل گیا ہے نا۔ وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے، مال مفت دل بے رحم، کہ مفت کی مال ہوتی ہے نا اس کی قدردانی نہیں ہوتی ہے۔ اسی ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اگر ہمارا کچھ محنت ہوتا، ہمارے کچھ مال جائیداد لگتے تو ہمیں اس کی قدردانی ہوتی، تو ہمیں اس کا احساس ہوتا، لیکن آج بس ہم نام کے ایمان والے رہ گئے ہیں۔ نام کے ایمان والے کیوں؟ کہ ہمیں جو ایمان ہم تک پہنچی ہے اس کے پیچھے ہماری کوئی محنت نہیں رہی ہے۔ ایمان والے گھر میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی غیر کے گھر میں پیدا فرما دیتے، کہاں پتہ نہیں کس مندر میں ہم اپنے ماتھے کو ٹیکے ہوئے ہوتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، ہزارہاں احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ہمیں پاک بنایا، پاکی گھر میں پیدا فرمایا، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ یاد ہے میں نے شاید پہلے یہ قصہ سنایا ہو، حرم سے باہر ہے نا، حرم شریف سے باہر ایک درخت تھا، اس درخت کے ساتھ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ دیا گیا۔ اس وقت باندھا گیا جبکہ آپ کے ایمان کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، یعنی مشرکین مکہ کو یہ خبر مل گئی تھی کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے ہیں، اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن چکے ہیں۔ لہذا ان ظالموں نے کیا کیا؟ حرم شریف سے باہر جو درخت ہے اس درخت کے ساتھ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ دیا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ جو بڑے بڑے سردار کہلاتے تھے سب نے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمانی جوش، ایمانی حلاوت، ایمانی جوش و خروش، ایمانی امنگ، ایمانی حوصلہ تھا، سب برداشت کر رہے تھے، سب مار کر کے تھک گئے۔ تو کیا دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالک کے ساتھ پیچھے آ رہے ہیں۔ تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، عبداللہ بن جدان، یہ سارے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت بلال بہت ہٹے کٹے، اچھے خاصے لمبے تڑنگے تھے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ہم کیوں نہ حضرت بلال کو بلاتے ہیں، بلال اس کی پٹائی کرے گا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک کو بلایا گیا جو غلام بنا رکھا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک جو آئے، غالباً نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے مجھے، خیر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک آئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک بات ایسی ہے، یہ عمار کو ہم مار کر تھک گئے ہیں، لیکن یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں چھوڑ رہا ہے، لہذا تو اپنے غلام بلال کو کہو ذرا اس کی پٹائی کرے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دیا گیا کہ اے بلال ادھر آؤ، یہ عمار کی پٹائی کرو، یہ محمد کا عاشق بن چکا ہے۔ حضرت بلال بھی اسلام میں داخل ہو چکے تھے لیکن اس کے مالک کو پتہ نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت بلال تشریف لائے، ہاتھ میں کوڑا ہے، کوڑا لے کر کے حضرت عمار کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ ارد گرد گھومتے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارتاً فرمایا کہ اے بلال تیرا ایمان، تیرا اسلام ان کی نظر میں مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، ایک کام کر تو 2-4 کوڑا مجھے مار دے، کم سے کم تو بچ جائے گا، میں مار کھا لوں گا، میں تو مار کھا ہی رہا ہوں، لہذا تو اپنے آپ کو بچا لے، مجھے مار دے بلال۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں کوڑا گھماتے 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 ابو جہل کے پاس گیا اور وہ کوڑا یوں سونپ کر کے دے مارا ابو جہل کو. کہا بدبخت نادان تو کیا سوچتا ہے میں عمار کی پٹائی کروں گا؟ میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن چکا ہوں, میں بھی محمد کا غلام بن چکا ہوں اور یہ غلامی چھوٹ نہیں سکتی. یہ ایسے ایمان کی دولت ہم تک پہنچی ہے, ایسے ایمان کی دولت ہم تک پہنچی ہے. ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے, ہم ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہو گئے, ہم سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا؟ ارے اللہ کے بندو, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تپی ہوئی زمین, گرم ریت پر اپنے جو گھسیٹا گیا تھا اتنا ہی سوال ہم سے کر لے کہ امتوں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں, ذرا بتاؤ تو صحیح, میں نے ایمان کے خاطر اتنی مصیبتیں اٹھائی, میں نے ایمان کے خاطر اتنے کوڑے کھائے, میں نے ایمان کے خاطر اتنی قربانیاں دی, ذرا تم بھی اپنی قربانیاں دکھاؤ. تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یارو, اپنا جو وقت بچا ہے اس کو قیمتی سمجھو, اپنا جو وقت بچا ہے اس کو غنیمت جانو, اللہ کی عبادت کرو, ایمان کی حفاظت کرو, ایمان کے مطابق زندگی گزارو, ایمان کے مطابق اپنے آپ کو چلاؤ, اپنے گھر بار اپنے بال بچوں کو چلاؤ. اگر ایسے ہی چلاتے رہے تو اللہ تعالیٰ دونوں زندگی میں کامیابی دیں گے. اگر ہم نہیں چلائے تو یہاں بھی نقصان ہے, وہاں بھی نقصان ہے. میں زیادہ بول نہیں پا رہا ہوں, مجبوری ہے, زبان کے نیچے زخم ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے میں کچھ لمبی چوڑی باتیں نہیں کر رہا ہوں. وما توفیقی الا باللہ.